حضور کی جانشینی، وراثت اور نیابت دو گروہوں نے فرمائی، ایک گروہ علماء کا اور دوسرا گروہ اولیاء کا، اور ہر دور میں ہمیں ان کی ضرورت ہے، تھی اور رہے گی۔ یہ دو گروہ ایسے تھے کہ جنہوں نے سچی نیابت فرمائی، ہر دور میں ضرورت تھی اور ہے اور رہے گی۔ ایک گروہ علماء کا دور، علماء کا گروہ، اور دوسرا گروہ ہے اولیاء اللہ کا۔ آئے ہم دیکھیں کہ دونوں نے کس طرح امت مسلمہ کی اصلاح فرمائی، نبی کی نیابت کا حق ادا کیا، سرکار کی سچی جانشینی کا حق ادا کیا، اور مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی نگہبانی فرمائی اور رہنمائی فرمائی۔ علماء، اولیاء، حضور کے وفات کے بعد، حیات ظاہری سے پردہ فرمانے کے بعد دونوں گروہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی نیابت اور جانشینی فرمائی۔ آپ توجہ فرمائے چند جملوں میں، علماء ظاہر کی اصلاح فرماتے ہیں تو اولیاء باطن کی اصلاح فرماتے ہیں۔ علماء مدرسوں سے اسلام پھیلاتے ہیں تو اولیاء نے خانقاہوں سے اسلام پھیلایا۔ علماء نے شریعت کے ذریعے، علماء اولیاء نے طریقت اور معرفت کے ذریعے، علماء نے مکتب مدرسوں سے، اولیاء نے خانقاہوں سے۔ علماء نے اگر مدرسوں سے اسلام پھیلایا تو اولیاء نے اپنی اپنی خانقاہوں سے۔ علماء نے اگر ظاہر کی اصلاح فرمائی تو اولیاء نے باطن کی اصلاح فرمائی۔ علماء نے اگر یہ بتایا کہ نماز پڑھنے کے لیے تمہارا جسم کس طرح پاک ہو، تمہارے کپڑے کس طرح پاک ہو، جائے نماز کس طرح پاک ہو، تو اولیاء نے یہ تعلیم دی کہ نماز کے لیے تمہارا دل کس طرح پاک ہو۔ علماء نے اگر یہ تعلیم دی کہ بندو اس طرح نماز پڑھو کہ تمہارا سر خدا کی بارگاہ میں جھکے، دنیا سے بے خبر ہو جاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا سر جھکاؤ، تو اولیاء نے یہ تعلیم دی ہے ہمیشہ اپنی خانقاہوں سے اور اپنی نگاہوں سے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو تو اس طرح نماز پڑھ کے دکھاؤ کہ تمہارا دل خدا کی بارگاہ میں جھک جائے، تمہارا سر خدا کی بارگاہ میں جھک جائے اور دل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ ہمیشہ یہی وجہ ہے کہ 1500 برس کا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی آج بھی نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن حضور کی امت کا خاصہ یہ ہے کہ قیامت تک ولایت کا سلسلہ بند نہیں ہوا، ولی پیدا ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے۔ حضرت قبلہ ثقلین میاں صاحب علیہ رحمت و رضوان کو جن لوگوں نے دیکھا ہے، مجھے بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، دیکھا ہے جن لوگوں نے، الا ان اولیاء اللہ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں، علماء یہاں جلوہ بار ہیں، الا ان اولیاء اللہ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں بلا کسی تشبیہ کے عرض کرتا ہوں، ولی وہ ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ یہ میرا قول نہیں ہے، قرآن کی تفسیر میں ہے، خدا کی قسم بہت ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ وہ تمام لوگ بتائیں گے اور گواہی دیں گے کہ جن لوگوں نے ایک مرتبہ حضور شاہ ثقلین میاں صاحب کی زیارت کی، یقیناً دل بدل گیا اور حضرت کو دیکھ کر باقی خدا یاد آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں، الخلق عیال اللہ، ساری کائنات اللہ کا کنبہ ہے، اور اس کی عملی تفسیر اور اپنے عمل اور کردار سے اگر کسی نے یہ ثابت کیا ہے کہ ساری کائنات اللہ کا کنبہ ہے، اس کنبے کا خیال رکھنا، اس کی ذمہ داری پوری کرنا، بندوں کے حقوق پورے کرنا اور اللہ کے بندوں کا ہر حال میں خیال رکھنا، اگر اس عمل کو کسی نے پورا کیا ہے تو حضرت شاہ ثقلین نے پورا کیا ہے۔ آپ نے سنا کہ چند سال پہلے لاک ڈاؤن تھا، بڑی بڑی خانقاہوں پہ اثر ہوا، مدرسوں پر اثر ہوا، مسجدوں پر اثر ہوا، اماموں پر اثر ہوا، لیکن لاک ڈاؤن میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو خانقاہ شرافتیہ اور ثقلینیہ میں لنگر جاری رہا، پوری دنیا کو کھلاتے رہے، اور یہ بتا دیا کہ وہ اور ہیں کہ لاک ڈاؤن کا جن پر اثر ہے یہ خانقاہ شرافتیہ ہے، یہ خانقاہ ثقلینیہ ہے، یہ حضور مجدد پاک کا فیض ہے۔ کتنا ہی لاک ڈاؤن ہو، اے لوگوں اور لوگوں کے لیے لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے، یہاں کا نہ کبھی لنگر بند ہوگا اور نہ یہاں غریبوں کو کھانا کھلانا بند کیا جائے گا، اس لیے کہ بزرگوں کا فیض آ رہا ہے اور میاں حضور لٹا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ فیض سرحد شریف سے آ رہا ہے، یہ فیض مدینہ طیبہ سے آ رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، حضرت شاہ ثقلین میاں علیہ رحمت و رضوان کا دامن تھامنے والوں، یقیناً ہم سب خوش نصیب ہیں۔ آج ہم سب
دیکھا بے شک جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور وہ اس پر ثابت قدم رہے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. کتنی بشارتیں ہیں. میں عرض کرتا ہوں علماء کی موجودگی میں ولایت کا نام نہیں ہے کرامت، استقامت کا نام کرامت ہے. کتنے مرحلے آئے، کتنی منزلیں آئیں، کتنے نشیب و فراز آئے، کتنے طوفان آندھی آئے، مگر واہ نے حضور ثقلین دیا. آپ نے اپنے بزرگوں کے نقش قف پا کو چوما اور آپ کے پائے اقدس میں ذرہ برابر بھی لغزش نہیں آئی اور یہ پیغام دے دیا کہ کہاں کہاں مجھے روکو گے، بند باندھو گے، میں چڑھتا دریا ہوں، ہر سب کو رہتا جاؤں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تصرفات اولیاء کرام، فیضان پیر و مرشد. بات کا پورا ہونے جا رہا. اس سے بہتر خطابت کا اتنا عرض کروں گا کہ مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم رہو، اپنے پیر و مرشد کا تصور رکھو. میاں نظروں سے اوجھل ہوئے ہیں، ان کا فیض، ان کے فیض و کرم حضرت غازی میاں کی شکل میں. ثقلین میاں صاحب یوں نہیں، عزت و انکساری، جود و سخا، لطف و عنایت، علماء کا احترام، طلباء سے محبت، اساگر نوازی، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تب کہیں جا کے ثقلین میاں صاحب کی ذات آتی ہوئی نظر آتی ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا ایک سچا غلام بنتا ہوا نظر آتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت کا سچا غلام اور اپنے بزرگوں کا سچا جہانشین بنتا ہوا نظر آتا ہے. بہت مبارکباد کے قائل ہیں کہ حضرت نے انتخاب فرمایا. ہم سب کو پورا یقین کامل ہے اور دعا بھی ہے کہ حضور غازی میاں صاحب سجادہ یہ راہ طریقت کے، راہ شریعت کے، معرفت کے، راہ سلوک کے، اس خانقاہ کے ہر میدان کے اللہ کرے غازی بنے اور حضور ثقلین میاں کا فیض ہم ان سب سے فیض حاصل کرتے رہیں اور ان کا فیض حضرت ثقلین میاں کے فیض غازی میاں کی شکل میں ہم سب کو پروردگار عالم ملتا رہے اور ہمارے خالی دامنوں کو گوہر مراد سے ہم سب بھرتے رہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو حضور ثقلین میاں کے فیض و کرم سے مالا مال فرمائے اور اس آستانے کو شاد و آباد رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.